بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرے ویک کے 5ویں لیکچر کی ابتدا کر رہے ہیں اسلامک ایجوکیشن کے۔ پچھلے لیکچر میں نے ایمان بالملائکہ یعنی کہ فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے تفصیلی طور پر آپ کو بتایا تھا اور پڑھایا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر جو ملائکہ ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیز لگا رکھی ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، کرامن کاتبین، منکر نکیر، رضوان اور مالک، ان کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر اختتام کیا تھا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور ایک سوال کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کل کتنی ہے؟ آج کے لیکچر کی ابتدا اس جواب سے میں کر رہا ہوں، اس سوال کے جواب سے کر رہا ہوں کہ فرشتوں کی تعداد کل کتنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے فرشتے تخلیق کیے۔ اس پر بیٹے میں آپ کو ایک صرف حدیث پاک دے رہا ہوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرما رہے ہیں فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے۔ فرشتوں کے جو ہیڈ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح الامین جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آسمان دنیا پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ اس نہر کے اندر یہ روزانہ غوطہ زن ہوتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، اور پروں میں سے جتنے پانی کے قطرے نکلتے ہیں اللہ رب العزت روزانہ اس پانی کے ایک قطرے سے فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی تعداد 600 ہے، اور ایک پر کی جو لمبائی ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کی کیا ہے، لینتھ ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک پر جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اور پھر 600 پر ہیں، ان پروں سمیت وہ غوطہ زن ہوتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، اور لاتعداد پانی کے قطرے نکلتے ہیں، اور ان ہر ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ پوری اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی کہ لامتناہی، ان لمیٹڈ۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، سورہ احزاب کے اندر اکثر و بیشتر ہم یہ آیت مبارکہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام پڑھا کرو۔ تو یہاں پر تمام فرشتوں کا ذکر آیا ہے، گویا پتہ چلا کہ اس کائنات کے اندر جتنے فرشتے ہیں رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے، سارے کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایمان بالملائکہ کا یہاں پر ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ کیونکہ سوال تھا اس کا جواب دینا لازمی تھا، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ کی اس کائنات، بنائی ہوئی کائنات کے اندر لامتناہی، یعنی کہ جو گنے نہیں جا سکتے اتنے زیادہ ملائکہ۔ اگلا جو ہم ٹاپک ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں عزیز طلبہ، وہ ہے ایمان بالکتب، یعنی کہ آسمانی کتابیں، الہامی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک مختلف انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ کتابیں عطا فرمائیں، جن کو الہامی کتب کہا جاتا ہے، آسمانی کتب کہا جاتا ہے، تاکہ ان کے اندر جو ہدایات
اور جو رب تعالیٰ کی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں اور لوگ ان کے اوپر عمل کر کے دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان کر سکیں۔ تو روایات کے اندر آتے ہیں 90 یا 92 صحائف ہیں، مختصر صحیفے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور امتوں کے لیے ہدایات کا سامان انبیاء اور رسولوں کی طرف بھیجا۔ لیکن ان میں سے جو مشہور و معروف کتابیں ہیں وہ 4 آسمانی کتابیں، ان میں سے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ توریت بھی کہا جاتا ہے اس کو، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب یہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو، حالانکہ یہ 4th 5th میں بچوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم فرسٹ ایئر میں پہنچنے کے باوجود یا میٹرک تک آنے کے باوجود اکثر و بیشتر اس کو غلط ملت کر دیتے ہیں، اور صحیح طریقے سے ازبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا غور سے اس کو سن لیجئے کہ توریت جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور قرآن مجید کے علاوہ دیگر الہامی کتابیں جو ہیں ان پر ایمان لانا، ان کو برحق تسلیم کرنا، یہ ایمان کا کیا ہے، حصہ ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایمان مفصل جو ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و کتبہ، یہاں پر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہمارے بنیادی عقائد کا کیا ہے، حصہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کو لیجئے، یہ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا مومنین ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ پہلے جتنی بھی انبیاء پر کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان والے کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا بنیادی کیا ہے، جزو ہے، حصہ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کیونکہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو عزیز طلبہ جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو اب دیگر جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب الہامی کتابوں کو کیا کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنی بھی پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ہدایات تھیں، تعلیمات تھیں، اور عبادات، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا اور سزا اور دیگر جتنی بھی ساری کی ساری صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا فرما دیا، جمع فرما دیا۔ لہٰذا دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، ہر چیز کے متعلق احکامات اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے۔ لہٰذا تمام شریعتوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا اور جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی ان کو بھی کیا کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ اب ایک اور وجہ بھی تو تھی نا عزیز طلبہ، کہ یہ جو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں نا ان کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا اور ان کی حیثیت کو مشکوک بنا دیا گیا، شک و شبہ ڈال دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اس کے اندر تحریفات کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، اپنی من گھڑت چیزیں ان الہامی کتابوں کے اندر کیا کر دی گئی، شامل کر دی گئی، جس کی وجہ سے اور بھی معاملات۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کتاب ہے، اور تمام شریعتوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا اور آسمانی کتابوں کو بھی منسوخ کر دیا۔ اچھا، پھر قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن مجید کا اعجاز ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارشاد فرمایا، دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 2، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا قیامت تک صرف قرآنی تعلیمات کے اوپر ہی کیا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔
اب یہ تو بنیادی چیزیں تھیں عزیز طلبہ، میں نے جو آپ کو الہامی کتابوں کے حوالے سے، آسمانی کتابوں کے حوالے سے آپ تک پہنچائی۔ اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، قرآن مجید فرقان حمید، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی اہم خصوصیات کو ہم کوشش کریں گے کہ ہیڈنگز کی صورت میں اور اس کے نیچے پھر چند دلائل بھی آپ کو میں سمجھاتا اور ساتھ بتاتا چلا جاتا ہوں، تاکہ سمجھ بھی لیں اور اس کو ساتھ کیا کر لیں، پڑھ بھی لیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ دیکھیے، آخری کتاب ہے یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ آخری نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جو ان کے اوپر کتاب آئی وہ بھی آخری کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا، مکمل کر دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے قرآن مجید کو مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں کیا کر دیا گیا، عطا کر دیا گیا، لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ اب کسی اور کتاب کی اللہ فرماتا ہے ضرورت نہیں۔ اب جو دوسری چیز ہے اس کے اندر وہ ہے شک و شبہ سے بالکل یہ پاک کتاب ہے، جیسے پہلے بھی یہ آیت مبارکہ آئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی کی طرف سے، منزل من اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کیا کی گئی ہے، نازل کی گئی، اور اس میں کوئی غلط بات بھی قرآن مجید کے اندر نہ کوئی داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی داخل کرنے کی کسی کو کیا ہے، جرت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 ہے، 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو آگے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکل واضح الفاظ میں جو نہ کیا کر دیا، اس دیکھیں ابہام نہیں رکھا، کوئی چیز اس میں پوشیدہ نہیں رکھی، بلکہ واضح طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرما دیا کہ میں نے جو کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، لوگوں سنو، باطل نہ تو آگے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر رد و بدل یا کوئی تحریف ہو نہیں سکتی۔ پھر اسی طرح اگلی چیز ہے محفوظ کتاب۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ان کے اندر تحریفات ہوتی رہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں شامل کی۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے یہ انجیل مقدس جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، بائبل کا میں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹیو اسٹڈی میں ہم نے پڑھا تھا باقاعدہ طور پر، بائبل کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو اوائل میں انبیاء کا یہ ذکر کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور قطعی طور پر کوئی گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا اور نہ ہی وہ گناہ کے قریب جاتے ہیں۔ لیکن اسی کے اندر جب آگے آپ چلتے ہیں تو نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک بہت بڑی تہمت عائد کی جاتی ہے۔ اس کو میں یہاں تفصیلاً بیان کرنے کی اتنا وقت نہیں ہے، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واضح اس کے اندر کنٹراسٹ ہے، اور یہ ایک چیز صرف میں نے آپ کو بتائی ہے جو خود ہم نے پڑھی اور باقاعدہ طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، بارہا اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو بائبل کے اندر آپ کو تحریف شدہ چیزوں کی واضح ثبوت پتہ چلے گا کہ کہیں پر کچھ بیان ہو رہا ہے اور کہیں پر کچھ بیان ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جس پر آپ کو کہیں بھی کوئی کنٹراسٹ نظر نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس پر دال ہے۔ دال کا مطلب ہوتا ہے دلالت کرتی۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ واحد کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید عزیز طلبہ جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں خود اس کا محافظ ہوں، میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔
اور پھر میں نے پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو وہ میونخ کے ایک ریسرچ سینٹر کا حوالہ بھی دیا تھا کہ 14,000 نسخے اکٹھے کیے، لیکن پھر بھی اس میں سے وہ کسی طور پر بھی اس میں سے فرق نکال نہ سکے. 14,000 نسخے کیا تھے، بالکل ایک جیسے تھے، چند پرنٹنگ کی مسٹیکس کے علاوہ. آگے چلتے ہیں. آگے قرآن مجید جامع کتاب ہے اور اس کے اندر رہنما اصول ہیں. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے کیا ہو، خالی ہو. ارشاد فرمایا الانعام آیت نمبر 38، دیکھیے غور سے دیکھیے، سورہ الانعام آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں بیان کرنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی کہ ہر شے کو اس کے اندر کیا فرما دیا، بیان فرما دیا. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. سبحان اللہ. یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آ گئی، بڑی پیاری روایت. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ کی رسی بھی گم جاتی ہے تو وہ ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم دیکھیے کہ ہمارے زوال و انحطاط کی وجوہات کیا ہیں. بیماریاں ہیں، وبائی امراض ہیں، دہشت گردی ہے، مطلب ہے کہ برکت نہیں ہے، ہر چیز ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، بلکہ ہم نے دیگر معاملات میں اپنے آپ کو کیا کر لیا، انوالو کر لیا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا. لہٰذا عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیے، آج میں قرآن مجید کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہوں. یاد رکھیے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ لازماً قرآن مجید کی کیا کریں، تلاوت کیا کریں. کیوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی تلاوت کے وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے نا کہ ہم جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، صبح صبح اللہ کے فرشتے آ رہے ہوں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں، پھر ہمارا تذکرہ کریں، پھر رب کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہو، تو کیا یہ نظام ہے. لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ ہم قرآن مجید سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ سے کیا کر لیں، جوڑ دیں. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق کیا مشہور ایک شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو لہٰذا ہمیں قرآن مجید سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو کیا کرنا ہوگا، دوبارہ سے مضبوط کرنا ہوگا. آگے دیکھیے 5ویں ہیڈنگ ہے عالمگیر کتاب. عظیم کتاب ہے اور کسی خاص ملک یا قوم کے لیے یہ نہیں آئی، بلکہ ساری دنیا اور سارے انسانوں کے لیے یہ پیغام لے کر آئی. ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، سورہ یوسف آیت نمبر 104 ہے. یہ آیت تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. اور پھر دیکھیے نا قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو. مطلب کوئی خاص طبقے کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا اے لوگو، یعنی کہ اے لوگو جب یہاں پر لفظ استعمال فرما دیا تو مطلب ہے تمام انسانوں کو یہاں پر ہدایت کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، تاکہ سب لوگ اس کو سن لیں اور اس کو حرز جاں بنا لیں اس کی تعلیمات. لہٰذا یہ عالمگیر کتاب ہے، اس کی تعلیمات فطری ہیں. ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے یہ کتاب اسی دور کے لیے نازل ہوئی. دیکھیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. لوگوں کی کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے. آگے دیکھیے، وقت مختصر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا جائے. تضاد سے پاک ہے یہ. اس حوالے سے دیکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. النساء آیت نمبر 82 ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اس قرآن کو اللہ کے سوا کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف دیکھتے. پھر آگے دیکھیے 7ویں ہیڈنگ ہے اس کی، آسان کتاب ہے. ایسا نہیں ہے، اب آپ دیکھ لیں سبحان اللہ کہ دنیا کے اندر آپ اندازہ کیجیے عزیز طلبہ کہ دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں.
خالی پاکستان کے اندر دیکھ لیں، بلکہ اگر آپ اپنے علاقے کو دیکھ لیں کہ کوٹا سے اگر اس طرف آئیں ہم پنڈی کی طرف آئیں، پنڈی سے ہم پھر لاہور کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر کراچی کی طرف چلتے جائیں، تو زبان تھوڑے تھوڑے چند کلومیٹر کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ زبان کے اندر فرق آتا چلا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پاکستان کے اندر کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، پوری روئے زمین پر کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، لیکن سبحان اللہ اس قدر آسان کتاب ہے کہ جہاں بھی مسلمان کا بچہ ہوگا، جہاں بھی مسلمان موجود ہوگا، اس قرآن مجید فرقان حمید کو اس کی آسانی کی وجہ سے فوراً اپنے زندگی سینے کے اندر کیا کر لے گا، حفظ کر لے گا۔ اور یہ قرآن مجید کی کیا ہیں، برکات ہیں، لہٰذا آسان ترین کتاب ہے پڑھنے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی، ہر شخص اس کی تعلیم سے استفادہ کر سکتا ہے، آسان اس کا انداز بیان ہے، اور معمولی سمجھ رکھنے والا بھی شخص نہ صرف اس سے استفادہ کرتا ہے بلکہ اس کو زبانی حفظ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنا دیا، کیا کر دیا، آسان بنا دیا۔ پھر فرمایا منفرد اور لاسانی کتاب ہے، اس کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 88 ہے، 88 کس میں ہے، ہیڈنگ کو نوٹ کیجئے، منفرد اور لاسانی کتاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، تو لہٰذا 1450 سال گزرنے کے بعد قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب، کوئی کتاب، یا فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ وہ کفار و مشرکین کے دور میں نعوذ باللہ یہ بات جب ہوئی تو کہتا ہے ہاں ایک بہت بڑا عرب کا شاعر تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا تھا، جاہلیت کا زمانے کا، تو وہ کہتا تھا کہ دیکھیں میں بنا لیتا ہوں۔ اب اس قرآن مجید کی صورت ہے نا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو اس نے کیا کہا، اس نے نعوذ باللہ کہا جی الفیلو، ہاتھی، فیل کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے، ہاتھی، مل فیلو، ہاتھی کیا ہے، اب آپ کو نہیں پتا بیٹے ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی ایک جنگلی جانور ہے، وما ادراک ما الفیلو، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے، مطلب ایک جوک والی بات ہے، عجیب سی بات ہے، اور اس طریقے سے اس نے وہ اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تم اس کی ایک صورت جیسی، ایک آیت جیسی آیت بھی بنا کر لا نہیں سکتے، یعنی کہ جیسا اس کا مثل ہے، جیسی اس کی مثال ہے اور جیسی اس کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام تو ہے نہیں، کسی مخلوق کا کلام تو ہے نہیں، یہ اس کا کلام ہے جو ساری مخلوق کو کیا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا۔ آگے آئیے آخری 2 ہیڈنگز ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسلوب قرآن، بڑا پیارا اسلوب ہے، بڑا پیارا اسلوب ہے۔ سورہ الحشر کی آیت مبارکہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں گی تو آپ کیا ہو گئے، اس قدر اسلوب تھا قرآن مجید کا کہ آپ دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز صرف بتانا چاہوں گا کہ تدریجاً احکامات، تدریجاً کا معنی ہوتا ہے کہ ایک وقفے کے ساتھ انسان کی انسانیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ جیسے مختصر جلدی بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت کے متعلق آیا کہ شراب حرام ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم ہی پہلے کہہ دیا ہو بھائی شراب حرام ہے، خبردار شراب کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوا بیٹے۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ شراب سے متعلق نفرت دلائی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے، فرمایا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ پہلے نفرت دلائی گئی شراب کے متعلق، پھر دوسرا حکم آیا، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے نمازوں کے اوقات میں، جو لوگ اس وقت اس دور میں جو شراب پیتے تھے انہوں نے نمازوں کے اوقات میں بھی پینا کیا کر دی، چھوڑ دی۔ جو پیتے تھے وہ رات کے وقت کہیں عشاء کے بعد کو پیتے ہوں گے، لہذا کرتے کرتے جب بالکل شراب سے لا تعلقی ہو گئی تو واضح طور پر پھر اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، اس کے حرام ہونے کا کیا دے دیا، حکم ارشاد فرما دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا
اور ناجائز قرار دیا گیا تو اس وقت لوگوں نے مٹکے توڑ دیے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کیا ہو رہی تھی؟ بہہ رہی تھی۔ مطلب کیا تھا کہ اس قدر نفرت کریٹ کی گئی، اور اسلوب تھا یہ قرآن مجید کا، بیان کرنے کا انداز تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شراب سے کیا کی گئی، نفرت کریٹ کی گئی، اور یوں مسلمان اس کو چھوڑنے پر کیا ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے قرآن مجید فرقان میں۔ اب دیکھیے نا، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ انجیل آئی، زبور آئی اور تورات آئی، تو اس کے اندر سریانی یا عبرانی زبان کا ذکر آتا ہے، سریانی میں، اور موجودہ جو اسرائیل کے اندر جو زبان ہے نا وہ اس سے کو ملتی جلتی ہے، لیکن وہ سریانی اور عبرانی زبان نہیں ہے جس میں وہ یہ نازل ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں، یہ جو آسمانی کتب ہیں یہ نازل ہوئی تھی۔ لیکن کیا تھی سریانی عبرانی، وہ زبانیں ہی ناپید ہو گئیں، ختم ہو گئیں، لیکن قربان جائیں سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی کیا کہتے ہیں کہ شان پر دیکھیے کہ زندہ زبان والی کتاب ہے، اور زندہ زبان والی ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک جس زبان میں یہ کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی وہ زبان یعنی کہ عربی زندہ اور تابندہ رہے گی، اور زندہ اور تابندہ ہے، اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں عربی زبان شامل ہے، اور بین الاقوامی زبان کا اس کو درجہ حاصل ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ قرآن مجید کی ہم نے اہم خصوصیات کا مطالعہ کیا اور پڑھا۔ آپ نے اب اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو ذرا ریوائز کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو امتحانی پیٹرن کا بتا دوں کہ پیپر کا پیٹرن کس طرح ہوتا ہے، اور پیپر کس طریقے سے آئے گا اور کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ 9th 10th سے تھوڑا اس کا مختلف ہے انداز، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سب سے پہلے میں آپ کو امتحانی پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو اس لیکچر کے اندر تیاری کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں یا جو پڑھایا جاتا ہے، اس کو یاد کر کے اس کو اپنی زندگیوں کا بھی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔